الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ اور اس پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹ جس سے ہمیں دینی معلومات سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارا سیگمنٹ اسلام اور سائنس، ہمارا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک یاد بھی کرتے ہیں اور سے سناتے بھی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، اور آج کا سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے، کس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی؟ کیا سوال ہے آج کا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یہاں پر کس کو پتہ ہے؟ انزلہ بھائی کو پتہ ہے، ہلال بھائی کو پتہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے؟ آپ بتائیں۔ مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے جواب دیا مکہ شریف میں، آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کی درود پاک کی فضیلت آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین، اور اس کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے کلام، تیز آواز میں، کلام۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم کلام سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبید بھائی موجود ہیں۔ عبید بھائی ایک بہت ہی پیارا کلام سنائیں گے۔ عبید بھائی کون سا کلام پڑھیں گے؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی عبید بھائی۔ ذرے جھڑ کر تیری جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے، گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے، گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے، گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ ذرے جھڑ کر تیری سیاروں کے تاج سر بڑھتے ہیں، سیاروں کے۔ جان و دل تیرے قدم پر بارے، جان و دل تیرے قدم پر بارے، جان و دل تیرے قدم پر بارے، جان و دل قدم پروار ہے۔ کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے، کیا نصیب ہے تیرے یاروں
सर झुके रहते हैं, सर झुके रहते हैं, तलवारों के सर झुके रहते हैं, तलवारों के झड़ झड़ कर तेरी बेजारों के ताज सर भरते हैं, सैयारों के ताज सर भरते हैं, सैयारों के कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका का, कैसे आका का, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका बंदा हूँ रज़ा, बोल बाली मेरी सरकारों के, बोल बाले 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 मेरी सरकारों के, झड़ झड़ कर तेरी बेजारों के ताज सर बनते हैं, सैयारों के ताज सर बनते हैं, सैयारों के ताज सर बनते हैं, सैयारों के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। तो हमने सुना कलाम और प्रोग्राम का नाम है प्यारा दीन। जी, मेरा प्यारा दीन में माशाअल्लाह दुरूद पाक की फजीलत भी होगी और सवाल भी हो गया निहाल। सवाल भी हो गया, और सवाल है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? जी, जबरदस्त सवाल है। हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी, जोश जोश कहाँ है भाई? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? और अब हम सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं निहाल भाई। कौन से? एक प्यारी जी, एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, एक प्यारी। हदीस। और इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं हंसला भाई? हदीस याद करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? टाइटल मिलता है ना, ज़हीन बच्चे का। ज़हीन बच्चा। हमारे प्रोग्राम का ज़हीन बच्चा। आज कौन बनेगा? ये दो बने, उधर डर डर के हाथ उठ रहे हैं। नाम क्या है आपका? पहली दफा है, रज़ा, जोर से। हिलाल रज़ा, हिलाल रज़ा है। और आरेज। आरेज तो पहले आ चुके हैं भाई, तो जोश दिखाए ना। अब मैं क्या करूंगा, ये हदीस पाक पहले अरबी में कितनी दफा पढ़ाऊंगा? 3 दफा। और आपने फिर सुनानी होगी। उसके बाद तर्जुमा 3 दफा, और फिर उसके बाद पूरी अरबी और तर्जुमा। उसमें हम फिर फैसला कर लेंगे निहाल भाई कि कौन विन किया। और ये आज एक ही गिफ्ट हमारे पास मौजूद है, जो हमारा आज का ज़हीन बच्चा बनेगा उसको ये गिफ्ट देंगे। ये कौन लेगा गिफ्ट? वाह भाई, सबने हाथ उठा लिया। एक ही गिफ्ट है, अब जो विन करेगा वो लेगा। चले जी, शुरू करते हैं। और स्क्रीन पर भी आज की हदीस पाक हम आपको दिखाएंगे। हदीस पाक है, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। अब अरबियात करते हैं जी। मन आज़ा मुस्लिमन, मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी। फ़क़द आदानी। मन आज़ा मुस्लिमन, मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी। फ़क़द आदानी। लास्ट है, मन आज़ा मुस्लिमन, मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी। फ़क़द आदानी। कौन सुनाएगा? ये अंजला भाई, याद हुई? मन आदा मुस्लिमन मन जी, अयान भाई। मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आदानी मुस्लिमा। सुभान अल्लाह, आगे कुछ ज़्यादा बढ़ा रहे, फ़क़द आदानी पर एंड हो जाएगा। चले जी। हाँ भाई, हमारे क्या नाम था? हिलाल। हिलाल भाई, याद हुई? नहीं, आज देखें, आज मुकाबला कमज़ोर जा रहा है। रोज़ाना तो 3 दफ़ा में याद हो रही थी, आज हम नात खां से सुन लेते हैं। हमारे उबैद भाई, याद हुई? सुनाए। मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आदानी। सुभान अल्लाह। तो फिर गिफ्ट देते हैं इधर। अब क्यों, अब हाथ क्यों उठ रहा है? चले, मैं अब ऐसा करते 3 दफ़ा और पढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मुकाबला आज। तवज्जो कहाँ है? कहीं इधर उधर कैमरे पे, कहीं है इधर उधर है।
بھائی ادھر توجہ دینی ہے حدیث پاک پہ. چلے جی. من آذا مسلمن من آذا مسلمن فقد آذانی. فقد آذانی من آذا مسلمن من آذا مسلمن فقد آذانی. فقد آذانی من آذا مسلمن من آذا مسلمن فقد آذانی. فقد آذانی حنظلہ بھائی من لگا ہوا جی. من آذا مسلمن فقد صحیح ہے صحیح ہے. فقد آذا. فقد آذانی چلیں بہت حد تک سنائی ہے جی. ایان بھائی من آذانی من آذا مسلمن فقد آذانی. زبردست سبحان اللہ جی. ہلال بھائی لگا ہوا ہے مائک آپ کے. من آذا مسلمن فقد آذانی سبحان اللہ. بڑی دیر بعد بولے لیکن صحیح بولے جی. بھائی حارث بھائی مائک پہنچا دیں. اب تک یہ آپ نہیں پہنچائیں, پہنچا دیں جی. اب حدیث پاک کی سنیں. آذا مسلمن فقد آذا مسلمن نہیں تھوڑی سی غلطی ہو گئی. فقد آذانی. آذانی مسلمن فقد فقد آذانی. نہیں آپ آگے نہیں جائیں نا, میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. میں آپ کو من من آذا آذا مسلمن مسلمن فقد فقد آذانی. آذانی چلے اس کو یاد کیجئے گا ٹھیک ہے. گھر پر جا کے نا یہ پروگرام آپ کو مل جائے گا یوٹیوب فیس بک وغیرہ پر, وہاں سے یاد کر لیجئے گا. چلے جی کچھ یاد ہو گئی. اب ترجمے کی طرف آ جائیں. جی ٹائٹل ملنے والا. ابھی تک ویسے ہمارے ہلال بھائی آگے گئے, انہوں نے ماشاءاللہ بہترین سنائی ہے ابھی بھی. چلے اب ترجمے کی جانب آتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, جس نے مجھے تکلیف دی. جس نے مجھے تکلیف دی. اس کو اس کی جگہ اس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی. اس نے مجھے تکلیف دی. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی. اس نے مجھے تکلیف دی. جی حنظلہ بھائی کا ہاتھ بہت پہلے سے اٹھا ہوا ہے جی. سنائیں. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی. سبحان اللہ. حارث بھائی کا پھر ہاتھ اٹھا تھا. جس نے مسلمان کو تکلیف دی, چلے سنائیں. اس نے ہمیں تکلیف دی. چلے انہوں نے مفہوم اپنے الفاظ میں سنا دیا. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی. چلے ایان بھائی. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سبحان اللہ جی. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی. اب عربی اور ترجمہ کون سنائے گا اور اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. عبید بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا ہے. چلیں پہلے ہم لیتے ہیں ہلال بھائی سے. ہلال بھائی. من آذا مسلمن فقد آذانی. جس نے مجھے تکلیف دی اس نے. ترجمہ غلط ہو رہا ہے. جس نے کسی کو تکلیف مسلمان کو, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی. جی پہلے سنانے میں ایک یہ بھی رہتا ہے کہ صحیح سنا دیا تو ون کر جائیں گے, ورنہ ایک یہ رہتا ہے کہ جو بعد والا ہوتا ہے اس کا پکا ہو جاتا ہے. جی حنظلہ بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من آذا مسلمن فقد آذانی. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سبحان اللہ. بھائی نمبر زیادہ لے چکے ہیں. ایان بھائی کا دیکھتے کیا ہوتا ہے. من آذا مسلمن فقد آذانی. ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سبحان اللہ. لیکن تھوڑی سی اٹکن آئی تھی. سب کا ہو گئے. حلال بھائی ہو گیا تھا نا آپ کا. حارث بھائی سنائیں گے عربی ترجمہ نہیں. چلے جی تو نہال بھائی اسی کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کا ذہین بچے کا ٹائٹل ملتا ہے ہمارے حنظلہ بھائی کو. حنظلہ بھائی کو. جی ماشاء اللہ. حنظلہ بھائی تشریف لائیے, آپ کا گفٹ. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ ہارے ہیں تو غم منائیں گے, سبحان اللہ بھی نہیں بولیں گے. بھائی یہ ان کے جیتنے پہ تو خوش ہو جائیں. چلے جی آمین. تشریف رکھیں. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ آدھا کمپلیٹ ہو گیا کہ حدیث پاک ہم نے یاد کر لیا. اور اب ہم پکچرز کی جانب چلیں گے نہال بھائی. جی انشاءاللہ پکچر کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے سینڈ کی. جی بہترین دکھائیں گے انشاءاللہ ہم. سبحان اللہ. ایک پیاری حدیث, میرا پیارا دین زندہ باد. ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس منا.
ترجمہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا وہ ہم سے نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اچھے انداز میں لکھی, بہترین انداز میں, یہ پہلے نمبر پہ ہم نے دکھائی ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ, جی میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث, اس کا ترجمہ ہے ابو عبیدہ ابن جراح جنتی ہیں. سبحان ماشاء اللہ. اللہ, ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی. اچھا, اس میں جو ہے نا صاف ستھرے لکھنے میں, اب جیسے اس میں انہوں نے پیارا دین, ایک پیاری حدیث, اگر یہ ٹائٹلز نہ بھی ہوں, صرف حدیث پاک ہو اور جیسے نیچے نعرہ لکھا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑی سی جگہ بچانی ہے کہ آپ بڑا بڑا حدیث پاک لکھ سکیں. تو اپنا نام, شہر کا نام اور حدیث پاک, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے عربی میں, اور اس کا ترجمہ, اگر یہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بہت ساری جگہ ہوگی, اسپیس ہوگی, اور آپ انشاءاللہ اوپر آ جائیں گے, نمبر زیادہ ہو جائیں گے آپ کے. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم. ترجمہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. محمد احمد چنیوٹ. یہ دیکھیں, یہ زبردست ہے نا عربی ترجمہ. اچھا, ان کا نام تو بالکل ہی نیچے چلا گیا, لیکن جو ہے یہ آ گیا, تو اس انداز سے لکھ کے انشاءاللہ بہترین رہے گا. جی, میرا پیارا دین, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, افشوا السلام. ترجمہ سلام عام کرو, سلام عام کرو. ہنا تاریہ چشتیہ شریف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, انہوں نے بھی اچھے انداز میں میرا پیارا دین کا ٹائٹل بھی بنایا. ماشاء اللہ. زبردست. نیکسٹ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث, بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. بنت ایاس. ماشاء اللہ. نیکسٹ, میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اسلام کا اخلاق حیا ہے, خلق الاسلامی الحیاء. ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خلق الاسلامی الحیاء. ترجمہ اسلام کا اخلاق حیا ہے. اسلام کا اخلاق اسلام کا اخلاق میرا پیارا دین زندہ باد. خدیجہ نوری, عرب شریف. عرب شریف سے عرب آئی, شریف. کیا بات. نیکسٹ, میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, انا خاتم النبیین. ترجمہ میں آخری نبی ہوں, میں آخری نبی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک دعا بھی لکھی, ماشاء اللہ. نام ہے ان کا رافیہ لیاقت, اور سٹی ہے ان کا لاہور. کہاں سے ہے؟ لاہور سے. سجاوٹ تو بہت خوب کی انہوں نے, پھول بوٹے بنائے بڑے اچھے, لیکن تھوڑا اور بڑا بھی لکھتی تو اور اچھا ہو جاتا. جی, تو آپ نہال بھائی کالز لے لیں. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں, زبردست. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں پیارے نیاز بھائی, میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. ہمارا چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے. ہم نے سوال کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے, اور انہوں نے جواب دیا مکہ شریف. ان کا جواب درست ہے. نیکسٹ سوال. میرا نام ابو لیلا تعلیہ میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آج کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے. ماشاء اللہ, مکہ شریف میں پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. جواب ایسے بچے لگ رہے تھے آپ ہیں, ماشاء اللہ. اور یہ بڑوں کی اس میں ویسے کاوش ہوتی ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے گروم کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اچھی بات ہے. چھوٹے سے بچے, ان کو کال کروائیں, حوصلہ دلائیں, تو انشاءاللہ پھر وہ چھوٹے سے ہیں, پھر بڑے بڑے کام کرنے لگیں. نیکسٹ. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. میرا نام سابیہ کوسن ہے. ہم پپلا دلہ میاں والی سے بات کر رہے ہیں. ہم آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتائیں گے. مکہ میں آپ مکہ میں پیدا ہوئے. جزاک اللہ خیرا. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاء اللہ, میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی, میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. میں پپلا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو مدنی
मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इनका नाम क्या था? मियां वाली गुलाम इलियास अतारी। गुलाम इलियास। माशाअल्लाह, इनका अंदाज ही अलग था कॉल करने का, जबरदस्त माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको और बरकतें अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल की तरफ चलिए। मैं नात सुनाती हूँ। अच्छा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में मदीने की रान मना की झूम राजी नौरे दुनिया मदीने में। सुभान अल्लाह। अरे सब कह दें भाई, जोर से कह दें। इतनी नन्ही मुन्नी बच्ची इतने अच्छे अंदाज से नात पढ़ रही है। आप पढ़ सकते हैं? हो सकता है पढ़ सकते हो, लेकिन देखें माशाअल्लाह इतनी छोटी सी बच्ची। और यही दावत इस्लामी है, छोटे छोटे बच्चों को किस तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों के जाम पिला रही हैं कि नातें पढ़ रही। भाई ये शेर सुनाएंगे हमारे उबैद भाई, है मुकाबला करा ले भी उनसे आपका। चलें भाई उबैद भाई से ये शेर भी सुनते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मदीने की जान बना कैसे खिंचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मदीने की जान बना कैसे खिंचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मदीने की जान बना कैसे खिंचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। उल्फत समझते हैं किसे कहते हैं? नहीं समझते? ये नात तो बच्चे बड़े शौक से पढ़ते सुनते, समझ नहीं आती। मेरी उल्फत यानी मोहब्बत, मेरी जो मोहब्बत है वो मदीने से यूं ही नहीं है, बल्कि मदीने में क्या है? मेरे आका का रोजा है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक कब्र शरीफ मौजूद है। जी चले जी, अब कहाँ चल रहे हैं हम? अब अगले सेगमेंट की अगले सेगमेंट की तरफ। और निहाल उसका भाई नाम है इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। माशाअल्लाह। इस्लाम और साइंस, इस्लाम और साइंस। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, रोज़ा इबादत होने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी अपना असर रखता है, अपना सुभान अल्लाह। असर रखता है। कौन रखता है? रोज़ा। रोज़ा इबादत होने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी अपना असर रखता है। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। इसको हमने अरबी में भी याद किया था एक प्यारी हदीस सेगमेंट में। रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। सेहतियाब हो हाँ भाई, जाओगे। किसको याद है हदीस? रोज़ा रखो सेहतियाब हो। अरबी सुना है ना। ये क्या आज टाइटल भी ले लिया, गिफ्ट भी ले लिया, अब कल पूछेंगे तो भूल जाएंगे हैं? फिर वापस मंगा लें और भूल जाए तो गिफ्ट वापस। अब सोच में पड़ गया, आपने मुश्किल में डाल दिया। जी सूमू तसीबू तसीबू तसीहू। हाँ सूमू मतलब रोजा रखो और सेहतियाब हो जाओ। जी सेहतियाब हो जाओगे। इंशाल्लाह रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। साइंसी रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने से मैदे यानी स्टमक की तकलीफ
اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں, اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی اس ہے. کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں, اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے, نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے. شوگر لیول کو, کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے, بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں رہتا, ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں رہتا. ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی نہیں رہتا. روزہ دار جسم میں دوسروں کے مقابلے میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. روزہ رکھنے والے کے جسم میں دوسروں کے مقابلے میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے, قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. چلے جی نیال بھائی, اتنی ساری باتیں آپ نے بتا دی ہیں. آج کیا بتایا ہمیں, کس کے فائدے بتائیں؟ روزہ رکھنے کے فائدے بتائیں, سائنسی فوائد. اور روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ ہمیں سائنسی فوائد حاصل ہو جائیں, یا اللہ پاک کی رضا مل جائے. ہاں, اور فائدے تو انشاءاللہ مل ہی جائیں گے. بھائی کیا کیا فائدے ہیں؟ ہلال بھائی ایگزام بتائیں کیا کیا سنایا ہمارے نیال بھائی نے. ادھر جانا پڑے گا, یہاں ہاتھ اٹھ چکا ہے, ساری ذہانت ادھر ہے. ادھر کیا ہو رہا ہے پھر؟ آرس بھائی جی چلے. انزلہ بھائی کیا بتایا آج؟ بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے, بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہوتی ہے. اس کی بیماری نہیں ہوتی, اٹیک ہارٹ اٹیک کی. یہ کیا ہوتی ہے ہارٹ اٹیک؟ دل کی بیماری. دل کی بیماری. چلے جی, انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو اس کی بیماری سے ہماری حفاظت ہوگی. ایان بھائی بھی کچھ بتا رہے ہیں, شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز بھی بتائی تھی, نظام ہضم, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈائجسٹو سسٹم. جی یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا کیا ہے بھائی؟ آرس بھائی آپ کے پاس ہے یہ ڈائجسٹو سسٹم ہے؟ جی کیا ہوتا ہے یہ سب بہتر ہوگا. جی مسکر, آپ کے چھوٹے بھائی ہیں؟ اچھا جی, بڑے بھائی بتا دیں پھر کیا ہے یہ نہیں پتا جی. یہ نہیں پتا. یہ نہیں پتا بھائی, یہ صحیح ہونا ہے لیکن یہ پتا نہیں ہے کیا چیز صحیح ہو رہی ہے. نظام ہضم. نظام ہضم. دیکھیں ہم کوئی چیز کھاتے ہیں نا, کھاتے ہیں تو کہاں جاتی ہے؟ پیٹ میں. پیٹ میں کس جگہ پہ جاتی ہے؟ پیٹ تو اتنا بڑا, اس میں بہت ساری چیزیں. معدے میں جاتی ہے نا, معدے میں. پھر وہاں پر یہ ہضم ہوتی ہے, اس کا پروسیس ہوتا ہے. پھر یہی غذا جو ہے وہ مختلف پروسیس سے ہوتے ہوتے کیا بن جاتی ہے؟ خون بن جاتی ہے نا. اسی سے خون بنتا ہے, ہمارے دل میں پاور آ جاتی ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا معدہ اور یہ جو پورا ہاضمے کا نظام ہے نا, پورا پروسیس ہے کہ کھانا اندر گیا, پیٹ میں گیا, وہاں جا کے معدے میں ہضم ہونا شروع ہوا, اور پھر آگے چل کر سارا کچھ ہوتا رہا. تو یہ سارا کام کیا ہو جاتا ہے؟ بہترین ہو جاتا ہے. یہ نظام بہترین ہو جاتا ہے. تو روزے کے بہت سارے فوائد ہیں. جی نیال بھائی جی کیا کرنا ہے اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. چلے جی بڑھے. ہمارا سیگمنٹ تھا اسلام اور سائنس, اسلام اور سائنس ہمارا سیگمنٹ تھا. آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے بچوں, جب کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت مانگنا سنت ہے. اجازت مانگنا سنت ہے. سے لینی ہے اجازت, تو گھر والوں سے اجازت لینی ہے. اجازت مانگنا سنت ہے. بہتر یہ ہے کہ اس طرح اجازت مانگے, اس طرح اجازت مانگے. السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آئیے سنت مبارکہ کے حوالے سے مزید کچھ باتیں سنتے ہیں. جب کسی کے گھر جانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اندر آنے کی اجازت لیں. پہلے اندر آنے کی اجازت لیں. دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہوں. دروازے سے ایک طرف ہم نے ہٹ کے کھڑے ہونا ہے. پہلے سلام کرنا ہے, پہلے سلام کرنا ہے, پھر اجازت لینی ہے, پھر اجازت لینی ہے. کس طرح لینی ہے اجازت؟ میں اندر آ سکتا ہوں. اور پھر ہم نے دروازے سے ایک سائڈ پر ہٹ کے کھڑا ہونا ہے. اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کھنکھاڑنا چاہیے. کھنکھاڑنا چاہیے. کھنکھاڑنا کیا ہوتا ہے باپ؟ دروازہ بجانا چاہیے. نہیں بھائی, کھنکارتے دروازہ بجا کے یہ ایسے کریں گے نا تو پتہ چلے گا بھائی کوئی صاحب آ رہے ہیں, ہلال بھائی آ رہے ہیں. تھوڑا سا کیسے کریں گے ہلال بھائی؟ اور زور سے کریں نا, اتنی آواز ہی نہیں آئے گی. وہ ادھر سے کھنکار رہے ہیں سب لوگ. جی ایسے کھنکاریں گے. اپنا احساس دلانے کے لیے کھنکارنا چاہیے. جیسا کہ مولا کائنات, مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت حاضر ہوتا ہے. ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت حاضر ہوتا تھا. جب میں رات کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری دیتا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کھنکارتے, میرے لیے کھنکارتے, میرے لیے کھنکارتے. تو پیارے بچوں, جب کسی کے گھر جائیں
تو ضرورتاً دوسرے کمرے کی طرف جاتے وقت کھنکھاڑ لینا چاہیے. یعنی ہم ایک کمرے میں, اب دوسرے کمرے میں ہم نے جانا ہے تو کیا کریں, پہلے کھنکھاڑ لیں, پہلے کھنکھاڑ لینا چاہیے تاکہ گھر کے دوسرے افراد کو ہماری موجودگی کا احساس ہو جائے, ہماری موجودگی کا احساس ہو جائے اور وہ آگے پیچھے ہو سکیں, وہ آگے پیچھے ہو سکیں. یعنی ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے کھنکھاڑنا ہے تاکہ اگر وہاں پر کوئی امپورٹنٹ کام ہو رہا ہو تو وہ روک لیں اور ہم وہاں پر چلے جائیں. جب کوئی کسی کے گھر جائے اور گھر کے اندر سے کوئی پوچھے کون ہے تو باہر والا اپنا نام بتائے, باہر والا اپنا نام بتائے. اب نام بتانا ہے. جب اندر سے کوئی پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, اپنا نام بتانا ہے, اپنا نام بتانا ہے کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. صرف میں نہ کہیں, میں. ہاں بھائی نہال بھائی کیا کہنا ہے جب کوئی نام پوچھے؟ ایک منٹ, چلے جی آپ ہمارے گھر پر آئیں, نوک کریں دروازہ, ایسے کھٹ کھٹ کھٹ, چلے نوک ہو گئی. جی کون؟ ہلال رضا. ہلال رضا. یہاں تو یہ بتایا میں فلاں ہوں یہ کہنا ہے, آپ ہلال رضا کہہ رہے ہیں. ہاں بھائی یہاں تو وہ سی مثال دے رہے ہیں کہ میں فلاں ہوں. یہ نہیں کہ جا کے بولے میں فلاں ہوں, اپنا نام بتانا ہے. اور یہ بھی نہیں کہنا میں, کیا نہیں کہنا, میں. یہ کہہ رہے ہوتے بھائی کون ہے, میں تو بکری کرتی ہے پھر اس کو چھری چلتی ہے آخر میں. تو میں سے کیا پتہ چلے گا, ہلال ہیں, عارض ہیں, انزلہ ہیں, تو کیا بتانا ہے, اپنا نام بتانا ہے. جی اپنا نام بتانا ہے کہ میں فلاں ہوں, میں حنزلہ ہوں, میں ایان ہوں, یا جو بھی آپ کا نام ہے وہ ہم نے بتانا ہے. صرف میں نہ کہیں جیسا کہ آج کل یہی رواج ہے, کیونکہ اس کے جواب میں صرف میں کہنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. کیا پسند نہیں؟ کہ اگر کوئی اندر سے پوچھے کون ہے ہم جواب دیں میں. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہنا پسند نہیں ہے, کہنا پسند نہیں ہے. اپنا نام بتایا جائے, اپنا نام بتایا یہ ہے جائے. میرا پیارا دین. جی دیکھیں کتنا پیارا پیارا دین ہے. گھر میں اندر آنے جانے کے پورے آداب بتائے جا رہے ہیں. گھر میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے انزلہ بھائی؟ اجازت لینی ہے. اجازت لینی ہے. ہاں ایسی نہیں اجازت لی نہیں کچھ تو چلے گا. پردہ ڈلا ہوا ہے تو بس گیند گھر میں چلی گئی, کھیل رہے تھے اور گیند لینے جانا ہے تو ایسے ہی بھاگتے ہوئے چلے گا. ذرا دیکھا اچھا گیٹ بند نہیں ہے تو چلو اندر بھاگتے ہوئے چلے جائے. تو ایسا نہیں کرنا. پہلے تو اجازت لے کر آنا ہے. اور پھر ایون ایک کمرے سے اگر دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں تو کسی کا گھر ہے تو تھوڑا سا کیا کریں گے انزلہ, ہاں یوں کر دیں, پتہ چل جائے بھائی کوئی صاحب آنے لگے تاکہ وہ چیزوں کو دیکھ لیں. تو یہ پورے ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے کسی کے گھر میں آنے جانے کا. جی بھائی کالز. ہوں فاطمہ طاہرہ مین چناباد سے میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. مکہ شریف میں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ عبید بھائی یہ ترنم میں طرز میں نعرے ہو جاتے ہیں پریکٹس میں؟ ابھی پریکٹس نہیں کی, وہ پریکٹس کر لیں اس کو. اب تو یہ نعرے ہم نے لگاتے رہنے ہیں. چلے جی اب نیکسٹ کال. میرا نام عبدالباسط ہے, میں ایبٹ سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب مکہ مکرمہ ہے. جی ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. محمد احمد الطاری اور محمد الطاری کی نوٹ شیئر کر رہے ہیں وقار بھائی. آج کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاء اللہ آپ کے کال کرنے کا انداز بھی زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. ہمارے طلحہ بھائی اور احمد بھائی چنیوٹ سے تھے. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اور اب چلیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین,
माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है करामाते सहाबा। करामाते सहाबा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हु अंसार के कबीले औस से ताल्लुक़ रखते थे। कहाँ से? औस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। मदीना शरीफ में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु की तबलीग से ये इस्लाम में दाखिल हुए। किन की तबलीग से? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु की तबलीग से ये इस्लाम में दाखिल हुए। आप कुरान पाक बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा करते थे, बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा करते थे, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आप रज़ी अल्लाहु अन्हु कुरान पाक पढ़ा करते थे। आइए आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक करामत सुनते हैं। एक मरतबा आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नमाज तहज्जुद में सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। उसी घर में आपका घोड़ा भी बंधा हुआ था और घोड़े के करीब ही में आपका बच्चा यहया भी सो रहा था। कौन सो रहा था? आपका बच्चा यहया भी सो रहा था। आप खूबसूरत आवाज़ के साथ तिलावत कर रहे थे। अचानक आपका घोड़ा बिदकने लगा। क्या करने लगा? बिदकने लगा। यहाँ तक कि आपको खतरा महसूस होने लगा कि घोड़ा आपके बच्चे को कुचल देगा। घोड़ा आपके बच्चे को कुचल देगा। भाई बिदकना तो पूछ लें आरिस भाई से, क्या कर रहा था घोड़ा? क्या कर रहा था? बताएं, शर्मा क्यों रहे? क्या कर रहा था? उछल रहा था। फिर उछल रहा था ना, यही कह रहे हैं ना? हाँ तो सही है, बिदकना इसी को कहते हैं ना, यानी थोड़ा सा वो उछलने से लगता है। तो बच्चा अगर करीब ही है तो वो तो उसको टक्कर लग सकती है ना, लात वगैरह लग सकती है, और घोड़े की लात लगेगी तो बड़ी जोर की ही लगती है। तो उन्हें खतरा होने लगा कि भाई मेरा बच्चा करीब है और घोड़ा बिदक रहा है। जी चनाचे नमाज खत्म करके जब आपने सहन में आकर ऊपर देखा तो ये नजर आया कि बादल के टुकड़े की तरह रोशनी है, बादल के टुकड़े की तरह रोशनी है जो मकान की तरफ उतर रही है। आपने ये देखकर कुरान पाक की तिलावत रोक दी। सुबह को जब आप प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर ये वाकया बयान करने लगे तो रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फरिश्तों की एक जमात थी, ये फरिश्तों की एक जमात थी जो तुम्हारी किरात की वजह से आसमान से तुम्हारे मकान की तरफ उतर रही थी। अगर तुम सुबह तक तिलावत करते रहते तो ये फरिश्ते जमीन से इतने करीब हो जाते कि तमाम इंसान इनको देख लेते। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारे सहाबा की हर सहाबी नबी जन्नती। और अब चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर हम सुन रहे थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले परदादा के बारे में सुना, फिर दादा जान के बारे में सुन रहे थे, और दादा जान का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर हम वाक़या सुन रहे थे कि अबरहा बादशाह आ रहा था खाने काबा को माज़अल्लाह गिराने के इरादे से, और उससे मुज़ाकरात करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए गए थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उसने अपने खेमे के अंदर भी बुलाया था। और फिर वहाँ पर अबरहा बादशाह से बातचीत हो रही थी। और अबरहा ने आकर सबसे पहले क्या किया था, मक्के के जो लोग थे उनकी क्या चीज़ें उसने अपने कब्जे में ले ली थी? जानवर। हाँ जानवर ले लिए थे। वो जो बाहर चल रहे होंगे उन जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो उन्हीं के हवाले से बातचीत करने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस अबरहा के पास गए थे। तो अब क्या हुआ, अब जब उससे बातचीत हुई तो वो आया था हाथियों की फौज लेकर ना, हाथी थे ना, और काबा शरीफ को तोड़ने के लिए आया था। उसने कहा था कि मैं काबे को गिराकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और ज़मीन से उसका नाम और निशान भी मिटा दूंगा, क्योंकि मैं मक्का वालों से बदला लेना ज़रूरी समझता हूँ। ये मैंने बताया था कि उसने भी एक बड़ी सी इमारत बनाई थी कि लोग आएँ और वहाँ पर जो है हज करें। तो मक्के शरीफ के एक शख्स ने जाकर उस इमारत को गंदा कर दिया था, तो ये बदला लेने के लिए यहाँ आया था। आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, जब उसने ये सारी बातें की तो आपने फरमाया कि आप जाने और खुदा जाने कि अल्लाह का घर कहलाता है ना खाने काबा। उन्होंने कहा आप जाने और खुदा जाने, और मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस मीटिंग के बाद अबरहा ने तमाम जानवर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को वापस कर दिए थे। आपने अपने जानवरों का तकाजा किया कि भाई ये जो जानवर तुमने पकड़े ये तो वापस करो। आपके भी बहुत सारे जानवर, और जो मक्के के दीगर अफराद थे उनके भी जानवर उसने अपने कब्जे में ले लिए थे। तो अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हमारे जानवर हमें वापस दे दो। तुम तो खाने काबा को गिराने के लिए आए हो, और ज़ाहिर है खाने काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक अपने घर की हिफाजत
خود فرمائے گا اب آپ نے تمام اونٹ اور بکریوں کو ساتھ لیا اور گھر آ گئے، اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال اور جانور وغیرہ لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ یہ تو بہت بڑی فوج لے کر آ گیا ہے نا، ہاتھی اتنے بڑے بڑے لے کر آ گیا ہے، تو پہاڑوں وغیرہ میں چھپ جاؤ، آس پاس جو پہاڑ ہیں اس میں جا کر چھپ جاؤ، ٹھیک ہے حارث بھائی؟ اب مکے والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے، خود چند افراد کو لے کر کہاں آ گئے؟ خانہ کعبہ میں آ گئے، اور انتہائی بے قراری کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگنے لگے، اللہ پاک سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہمارا گھر ہوتا ہے، اب اس پہ اگر کوئی اٹیک کرے تو بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا نا، بھائی ہمارا گھر ہے، تو آپ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اچھا یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ پاک کا گھر خانہ کعبہ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں جیسے ہم تو انسان ہیں، ہم کسی گھر کے اندر رہتے جگہ، تو اللہ پاک کسی جگہ میں کسی گھر میں رہنے سے پاک ہے، چونکہ اللہ پاک کی وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے، جیسے مسجد کو بھی اللہ پاک کا گھر کہا جاتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے، باقی اللہ پاک کسی گھر میں کسی جگہ میں رہنے سے پاک ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح تو ہے نہیں، لہٰذا اس کو کسی گھر میں رہنے کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور آپ بقیہ واقعہ انشاءاللہ کل سنیں گے جی۔ اور اسی کے ساتھ نہال بھائی، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے کڈس مدنی چینل، آپ جا کر یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں بھی بہت ساری معلومات کا خزانہ آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل، میرا پیارا دین